السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر. ہم موجود ہیں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں. یہاں پر آج پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کے ممبران کے درمیان ایک کرکٹ میچ کھیلا جا رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جب ملک میں سیاسی بھونچال ہے. پاناما لیکس کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتوں کے ممبران بھلے وہ صوبائی سطح پر ہیں، بھلے قومی اسمبلی کی سطح پر ہیں، بھلے سینٹ میں بیٹھے سینیٹرز ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر روزانہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے وقت میں یہ کرکٹ میچ کا انعقاد یقیناً ایک تازہ ہوا کا جھونکا ضرور ہے. تھوڑی سی سیاست سے ہٹ کر کرکٹ کی بات کرنے کو ملے گی اور اسے بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ اتنے ٹینس ماحول میں ہوں، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں، تو کرکٹ نے ایک ایسا موقع ضرور فراہم کیا ہے کہ ان کو آج یہاں پر اکٹھا کیا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے حکمرانوں سے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ پاکستان میں کھیل میں سیاست اور سیاست میں کھیل جاری ہے، اور یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور پاکستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے، نوجوانوں کو بہتر مواقع میں فراہم کرنے کے لیے، نوجوانوں کی بہتر نگہداشت کے لیے، اور پاکستان میں کھیلوں کے ویران میدانوں کو آباد کرنے کے لیے پاکستان کے سیاستدانوں نے کیا کیا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی بہت سیاست پر بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت زعیم قادری صاحب. یہاں پر شاید کم لوگوں کو ہی یہ علم ہوگا کہ یہ باقاعدہ سیاستدان ہی نہیں، باقاعدہ کریکٹر بھی ہیں. زعیم صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بڑا مزہ آ رہا ہے جی. بڑے دنوں بعد اس گراؤنڈ میں آنا ہوا. تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 20 سال بعد، 20 نہیں بلکہ 25 سال بعد. اور بہت بڑی ایک ایونٹ ہے. پنجاب اسمبلی، کے پی کے اسمبلی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، انٹر ریاکشن بڑھ رہا ہے. ایک میسج جا رہا ہے کہ ہم بہرحال سپورٹس ایک جو ہے وہ ایک اہم ذریعہ ہے کنیکٹ کا صوبوں کے درمیان، مختلف سوچوں کے لوگوں کے درمیان، مختلف آئیڈیالوجیز کے لوگوں کے درمیان. اور کرکٹ یقیناً ایک ہمارا عشق ہے پاکستانیوں کا، تو کرکٹ سے شروع کیا ہے. اب اس کے بعد سندھ کو بھی بلائیں گے، پھر خود کے پی کے جائیں گے، پھر بلوچستان کے دوستوں کو بلائیں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو ہم سنتے آئے ہیں کہ کرکٹ ایک بائنڈنگ فورس ہے، آج آپ کو دیکھ کر، آپ کی حریف سیاسی جماعت کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبران، ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی یہ ایک بائنڈنگ فورس ہے. یہاں اباؤٹ 3-4 وزراء ہیں بیچ میں، اور اب میچ ہو رہا ہے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. دیکھیں، ہم بھی کوشش کریں گے، وہ بھی کریں گے. ہار جیت میٹر نہیں کرتی، میٹر کرتا ہے کہ انٹر ریاکشن کہاں تک آگے جاتا ہے، اور اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. اچھا، کوئی ایک میچ جم خانہ میں ارینج کریں جہاں پہ ایک طرف سے خان صاحب ہوں اور ایک طرف سے میاں صاحب ہوں. وہ بالکل کرنا چاہیے، وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور وہ نیشنل اسمبلی کی ٹیم ہے، دعوت دیں گے خان صاحب کو کہ وہ بھی پی ٹی آئی کی ایک ٹیم بنائیں اور ہم بھی پی ایم ایل این کی ایک ٹیم بنائیں اور پھر میچ کھیلیں. اچھا خان صاحب، جو انٹریکٹ کا آپ نے بتایا کہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک میں سیاسی بھونچال ہے، ہلچل سی ہے، اور طوفان سا برپا ہے. ہر روز اگر ہم اخبارات دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، تو وہ پاناما لیکس کی وجہ سے سیاست عروج پر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا وقت ہے مل بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا، اس طرح سے جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے وہ بھی کھلتی ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے اور پرائم منسٹر نے تو واقعتاً ہر وہ بات جو پاناما لیکس کے حوالے سے اپوزیشن نے کی تھی مان لی، تسلیم کر لی. ان کو یہ بھی تک کہہ دیا کہ کمیٹی بھی آپ اپنی مرضی سے بنوا لیجئے اور ٹی او آرز بھی مل کے بنا لیتے ہیں. سو میرے خیال میں گورنمنٹ کا انیشیٹو ہوتا ہے، ہم نے انیشیٹو لیا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو بہتری کی طرف جاتا ہے. جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وڈ بیئر اینی تھنگ. یہاں پہ امپائر کس کی مرضی کا ہے؟ برابر کے ہی ہیں. بہت بہت شکریہ. بس آپ نے گفتگو سنی ہے سید زعیم قادری صاحب کی. یہ بڑے اچھے اور پاکستان کے فرسٹ کلاس کرکٹر بھی رہے ہیں. یہاں پر اور بھی دیگر ممبران ہیں پنجاب کی اسمبلی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے پی کے اسمبلی کے. ان سے بھی بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کرکٹ کے حوالے سے بھی.
KPK اور پنجاب اسمبلی کے ممبران کے مابین آج یہاں پر ایک کرکٹ میچ کھیلا جا رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب کہ ملک میں سیاسی بھونچال ہے پاناما لیکس کی وجہ سے. روزانہ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، میڈیا میں، اخبارات کے اوپر ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے اراکین اسی پر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہاں پر ماحول تھوڑا سا مختلف ہے. یہاں پر کرکٹ کی بات ہو رہی ہے، اچھے شاٹس کی بات ہوگی، اچھی بولنگ کی بات ہوگی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیاست کی بات نہیں ہوگی. سیاست اور کھیل کی گفتگو کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پنجاب اسمبلی کے ممبر، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، میاں اسلم صاحب. میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں صاحب یہ کیسا وقت ہے، یہ جو ٹائمنگ ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف آپ کی جماعت اور PMLN صوبائی سطح پر، قومی سطح پر، ہر سطح کی اسمبلی میں آمنے سامنے ہیں، اور یہاں پر کھیل کے میدان میں بھی آمنے سامنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ کھیل کے میدان میں کھیل کی باتیں میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے. بیسیکلی آج کی جو کرکٹ ٹیم KPK کی پنجاب میں آئی ہے، اور پنجاب کی ٹیم نے اب KPK میں جانا ہے، پھر سندھ کا بھی پروگرام ہے، پھر بلوچستان کا بھی ہے. بیسیکلی مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم جو حکومتیں ہیں ان کو بارور کروا سکیں کہ جو یوتھ کے حوالے سے پالیسی ہے، گیمز کے حوالے سے، وہ بہتر کی جائے. جو فیڈرل لیول کے اوپر گورنمنٹ بیٹھی ہے، یا چاروں صوبوں کے اندر جو مختلف جماعتوں کی گورنمنٹ بیٹھی ہیں، ان کو چاہیے کہ جو 65% یوتھ ہے پاکستان کی، ان کے حوالے سے آپ نے کیا پالیسی دی ہے؟ کیا آپ ایسی پالیسی دے سکیں کہ جس کے مطابق جو ایک قابل بچہ ہے جو گھر میں بیٹھا، جس کا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے، کیا وہ گراؤنڈ میں آ رہا ہے یا کھیل کے دوسرے میدانوں میں جا رہا ہے؟ کرکٹ بھی ہے، ہاکی بھی ہے، اسکواش بھی ہے، بیڈمنٹن بھی ہے، لان ٹینس بھی ہے، ریسلنگ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ تمام گیمز ہیں. سو آج کا میسیج یہ ہے گورنمنٹ کے لیے اسپیشلی کہ آپ مہربانی کر کے اسپورٹس کے حوالے سے ایسی پالیسی بنائیں کہ جس طرح آج سے 20-25 سال پہلے پاکستان کا نام جو دنیا کے نقشے پر بڑا چمکتا دمکتا تھا، جس میں ہاکی بھی تھی، جس میں کرکٹ بھی تھا، اسکواش بھی تھا، دوسری ریسلنگ تھی، لیکن آج وہی نام جو ہے بالکل ختم ہو گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب حکومت اپنی توجہ دوسری طرف لگا لیتی ہے، اگر میٹرو کی طرف، اورنج ٹرین کی طرف اتنی توجہ تھوڑی سی ان کی طرف لگائیں کہ جس نے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. فلائی اوور نے، اورنج ٹرین نے پاکستان کا نام روشن نہیں کرنا. پاکستان کا نام روشن کرنا ہے جو پلیئرز ہیں، جنہوں نے نکلنا ہے اور دنیا میں جا کے نوجوانوں نے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان کا نوجوان ہر سطح پر، ہر ملک، ہر صوبے میں، ہر شہر میں نظر انداز ہو رہا ہے، بھلے وہ خیبر پختونخوا ہے، بھلے وہ پنجاب ہے؟ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ ہر جگہ پر نظر انداز ہوا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی اس چیز کو دور کیا جائے، اس کمی کو دور کیا جائے، اپنی غلطی کو مانا جائے، ایکسیپٹ کیا. جب تک آپ اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے آپ آگے نہیں جا سکتے. ہم اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہیں، ہم اس پہ بزید رہتے ہیں. ہم اسمبلیوں کے اندر بینچ بجانے پر اور اپنے نعرے لگانے کے علاوہ ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا. ہم نے الٹیمیٹلی جب پبلک کے پاس جانا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس قوم کو دیا کیا ہے. ہم نے بینچ نہیں دینے، بینچ بجانا نہیں دینا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے، آج بھی اگر ہم غلطی کا احساس کریں تو ٹیمیں بنتے ہوئے سال لگ جاتے ہیں. تو کب جا کے 10-15 سال بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ دنیا کو اچھی ٹیمیں ہر میدان میں دے سکیں. سو ایک تو یہ تھا کہ آج کی کرکٹ ٹیم جو KPK کی آئی ہے، پنجاب اسمبلی نے اسے بڑا وارم ویلکم بھی کیا ہے، اور ان کی طرف سے بھی میسیج آیا کہ آپ لوگ بھی آئیں. ہم بیسیکلی یوتھ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ گراؤنڈ میں آئیں، گراؤنڈ میں آ کے میچ کھیلیں، گراؤنڈ میں ہر کرکٹ آئے اور حکومت اس کو سپورٹ کرے. جب تک حکومت سپورٹ نہیں کرے گی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میاں صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جب وزارت عظمیٰ کی ایک جنگ چل رہی ہو، تمام وفاقی اور صوبائی وزراء ہر سطح پر ایک دوسرے کے اوپر، آپ اس کو الزام تراشی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہوئے، یا پھر جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کبھی صوبائی اسمبلی میں پنجاب کی، کبھی خیبر پختونخوا بھی، کبھی قومی اسمبلی میں کوئی کھیلوں کے حوالے سے کوئی بات کی ہو. آپ نے 65% یوتھ کا ذکر تو کیا ہے، لیکن یہ 65% کا ذکر صرف آپ یہاں پر کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. نہ قومی اسمبلی میں اس کی بات ہوتی ہے، یا آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، یا جو ممبران ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. وہاں پر تو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کی میں بات کروں گا، KPK کی اسمبلی ہو
दूसरी असम्बलियाँ हों, उनको साइड पर रखें। हम पंजाब असम्बली के नुमाइंदे और पंजाब असम्बली की बात करूँगा, इसमें बड़ा मैं कैटेगोरिकली आपको बताना चाहता हूँ कि असम्बली के अंदर बजट के दौरान हमेशा जब गेम्स का बजट आता है, खेलों का बजट आता है, स्पोर्ट्स बोर्ड का बजट आता है, तो उसके ऊपर हम फोकस करते हैं कि आप अदारे बनाएं, उन अदारों के अंदर मेरिट के ऊपर लोग लेकर आएँ जो मेरिट को पसंद करते हों, बजाय इसके कि आप अपने मनपसंद लोग इन अदारों के अंदर लाकर बिठा दें और उन अदारों के अंदर नौकरियां देने के लिए चंद बंदों को आप कर लें, तो फिर मेरिट किधर जाएगा। हम यही कहते हैं ना कि जब तक आप किसी चीज़ में मेरिट नहीं लेकर आएंगे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। पंजाब असम्बली का रिकॉर्ड उठाकर देखें, हम कितना इस पर बोले हैं, कितनी हम बात करते हैं। हम कहते हैं अदारों को मजबूत करें, बंदे आते जाते रहते हैं, बंदे बदलते रहते हैं। मतलब आप कोशिश करते हैं कि जब स्पोर्ट्स का बजट हो तो उस पर मुकम्मल बहस की जाए। ये वाकई दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासत में खेल होता है और पाकिस्तान की खेलों में सियासत होती है? बहुत दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से। बड़ा अच्छा जुमला आपने कहा, बदकिस्मती रही है, अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है किसी मैदान में। आप कोई मैदान ले लें, खेल तो अपनी जगह पर है, आप इंजीनियरिंग का मैदान ले लें, आप डॉक्टर का मैदान ले लें, आप कोई भी मैदान लें, साइंस का, तिब का, कोई शोबा ले लें। मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तानी जिसको यहाँ पर बेचारे को चांस नहीं मिला लेकिन बाहर के मुल्कों में जाकर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, सियासत की वजह से वो निकल जाते हैं। लोगों का इत्तेमाद उठ के, बेसिकली लोगों का सियासतदानों के ऊपर इत्तेमाद उठ गया। वो इत्तेमाद इस वजह से उठ गया कि वो समझते हैं कि जनाब ये हमारे लिए कुछ नहीं करते। देखने वाली बात ये है कि हम किस हद तक, देखें पंजाब असम्बली के अंदर 2/3 मेजॉरिटी नून लीग की है, हम थोड़े से मेंबर्स बैठे हुए हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपना रोल प्ले करें, असम्बली के बजट में भी हिस्सा लें, असम्बली की कार्रवाई में भी हिस्सा लें, असम्बली से बाहर भी हिस्सा लें। जो हम कर सकते हैं हम ज़रूर कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। हमने कोई एहसान नहीं, लोगों ने हम लोगों की आवाज़ बन के असम्बली में आते हैं। ये अवामी असम्बली होती है जिसके अंदर आवाम की आवाज़ होती है। आवाम की आवाज़ यही है कि पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियाँ हर सतह पर बहाल होनी चाहिए और मुनज़्ज़म अंदाज में होनी चाहिए। मियाँ साहब का ये मानना है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हम ये हर दूसरे शख्स से यही सुनते हैं, लेकिन फिर कमी किस चीज़ की है? उस टैलेंट को संभालने, उस टैलेंट को निखारने वालों की। ये पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, इनको पाकिस्तान के अवाम ने हक़ हुक्मरानी दिया है। अब ये इनकी और इनके साथी मेंबरान की जो सूबाई असम्बलियों में है, जो कौमी असम्बली में है, उनकी ये बुनियादी और अवलीन ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के टैलेंट को बचाएँ, संभालें, निखारें और उसे इस काबिल बनाएँ कि वो दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम रोशन करे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद करे। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है यहाँ इनको देख के कुछ नहीं भी होते होंगे, लेकिन अक्सरियत यही है कि खुश होते हैं। उस्मान साहब, कैसा लग रहा है आपको एक ऐसे माहौल में जब मुल्क में सियासी भूचाल है और दो बड़ी सियासी जमातों के सियासतदान खेल के मैदान में आमने सामने? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें इस बात की खुशी है कि पंजाब एक ऐसा इवेंट को होस्ट कर रहा है जिसके अंदर के 2 सूबों के पार्लियामेंटेरियंस खेल रहे हैं और एक ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है दोनों की टीम्स के अंदर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि दोनों साइड्स के ऊपर बड़ा एक प्रोफेशनल प्ले जो है वो खेला जा रहा है, जो कि नॉर्मली शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पार्लियामेंटेरियंस जो है इतना प्रोफेशनल खेलेंगे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि अब पंजाब ने इस लेवल के भी इवेंट जो हैं होस्ट करना शुरू कर दिए हैं कि पार्लियामेंटेरियंस भी आके प्रोफेशनल गेम्स खेल रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि इसके बाद फुटबॉल के इवेंट्स भी इनके हों, बाकी इवेंट्स भी हों, हमारी टीम्स भी वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे जाके खेलें, बाकी सूबों की टीम्स भी यहाँ पे आएँ, ताकि ये जो है पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टैक्ट थ्रू स्पोर्ट्स जोन है ना, ये इंक्रीज़ हो। अच्छा, एक हर दूसरे दिन बल्कि ये लोग बात करते हैं कि स्पोर्ट्स और बिलखुसूस जो क्रिकेट है ये पाकिस्तान में एक बाइंडिंग फोर्स की हैसियत रखती है। आज की इस मैच को देखकर उस सोच के ऊपर तक़वियत उसको मिलती है और आप समझते हैं कि वो जो एक दलील है वो मजबूत होती है कि वाकई क्रिकेट पाकिस्तान में एक बाइंडिंग फोर्स की हैसियत आज से 50 साल पहले भी थी और आज भी है। देखें, हम ये समझते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वर्ल्ड वाइड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स इज़ यूज़ एज अ टूल टू बाउंड कम्युनिटीज़। तो ये पूरी दुनिया में एज अ टूल यूज़ होता है। हमारे यहाँ पे ये टूल अब जाके ज़्यादा यूज़ होना शुरू हुआ है, जिसकी एक प्रैक्टिकल जो है मैनिफेस्टेशन आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ दोनों टीमें हैं। फिर टीमों की जो कॉम्पोजिशन है आप देखेंगे वो भी बहुत एक अच्छी तरीके के साथ एक बैलेंस टीम्स बनाई गई हैं। तो हम ये समझते हैं कि न सिर्फ ये कि क्रिकेट बल्कि तमाम स्पोर्ट्स के अंदर जो है अगर हम इसको ज़्यादा मज़ीद हम इसके अंदर फ़रोग़ देंगे
اور یہ پارلیمنٹیرینس بھی اور سٹیزنز بھی جب ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر ہم لوگ ایز اے نیشن جو ہے نا ہم ڈیولپ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، عام پاکستانی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت کھیل ہوتا ہے اور کھیل میں بڑی سیاست ہوتی ہے. ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ کا بھی کبھی اس طرف خیال جاتا ہے، سوچ جاتی ہے کہ واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، ایک پاکستانی اور ایک سٹیزن ہونے کے ناطے میری یہ خواہش ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ دنیا کے ٹاپ ممالک کے اندر آئے. ہمارے جو پلیئرز ہیں، ہمارے جو سٹیزنز ہیں، ہمارے جو شہری ہیں، ہمارا کریکٹر جو ہے اس لیول کے اوپر جائے کہ لوگ ہمیں کاپی کریں بجائے سے کہ ہم لوگوں کو کاپی کریں. بہت بہت شکریہ. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب سردار شیر علی گرسانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کیسا لگ رہا ہے جی؟ کوئی ڈیکورم کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ کورم پورا ہے؟ کورم بالکل پورا ہے. اور آج انفارچونیٹلی جس طرح ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم ٹیم کو کے پی کے کی کہ شاید وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کریں گے، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے کافی پریکٹس کی ہوئی ہے. اور پچھلے میچ میں نے 78 سکور کیا تھا، آج میں 0 پہ آؤٹ ہو کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو بہرحال بہت اچھا جا رہا ہے میچ جی، بہت زبردست. اس طرح کے انشاءاللہ ایونٹس ہوتے بھی رہیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ چاروں صوبوں کا ایک اکٹھے کر کے ہم اس میں کوارڈینیٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہم ایبٹ آباد میں یا کوئی اچھی جگہ پہ سلیکٹ کر کے ایک اچھا سا کوئی پاکستان لیگ کے نام سے ایک میچ کریں یا اس کا ایک نام اس کو جو بھی دیں، چاروں صوبوں کو اکٹھے کر کے ہم انشاءاللہ اس طرح کا ایک ایونٹ بھی کریں گے، ٹورنامنٹ کریں گے. اچھا گرجانی صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک بائنڈنگ فورس ہے کرکٹ پاکستان کے لیے؟ آج یہاں پر دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اس سوچ کو، اس دلیل کو طاقت ملتی ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ملک کی جو ایوان میں ایک دوسرے کی حریف سمجھی جاتی ہیں، لیکن آج کھیل کے میدان میں آمنے سامنے ہیں. مسکراہٹوں کے تبادلے بھی ہو رہے ہیں، جملے بھی اچھے ایک دوسرے کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں اور کوئی سختی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ماحول مس کرتے ہیں اسمبلی میں یا آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اسمبلی میں بھی ایسا ماحول ہو جائے؟ دیکھیں جی، بالکل اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے اور یہ ایونٹ کرانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس وقت جو سیاسی درجہ حرارت اتنا پیک پہ پہنچا ہوا ہے، تو یہ ایونٹ کرانے کا مقصد یہی تھا کہ سب سے پہلے سیاست نظریات اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے پہلے پاکستان. یہ ملک ہے تو پارٹیاں بھی ہیں، یہ ملک ہے تو یہ اسمبلیاں بھی ہیں. تو یہ ایونٹ ہم نے اس لیے آرگنائز کروایا تھا کہ چلیں جی، کے پی کے اور پنجاب میں کافی سارا تناؤ میڈیا کے اوپر بھی دیکھنے کو ملتا ہے. تو نہیں، ادھر گراؤنڈ میں ہم نے آج اکٹھے ہو کے یہ میسج دیا کہ نہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں. سیاست ہر کوئی اپنی کرتا ہے، سوچ ہر کسی کی اپنی ہے، لیکن ہم سارے پاکستانی ہیں. سب سے پہلے یہ ملک ہے ہمیں، اور انشاءاللہ اس کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا میسج میڈیا کے تھرو عوام تک بھی جائے گا کہ انشاءاللہ اس ملک کی بہتری کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے گا وہ ہم کریں گے. اس کی ٹائمنگ کیسی لگتی ہے میچ کو؟ ایک طرف سے سیاسی درجہ حرارت بالکل 105 کو ٹچ کر رہا ہے اور دوسری طرف دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے ممبران صوبائی اسمبلی کرکٹ میچ میں آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ کے چینل پہ بھی، دوسرے چینل پہ بھی درجہ حرارت جو آسمان پہ پہنچا ہوتا ہے، اس میچ کے بعد انشاءاللہ وہ بہت زیادہ ڈکریز نظر آئے گا. اچھا گرجانی صاحب، ایک عام آدمی پاکستان کا یہ سوچتا ضرور ہے، لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں بہت کھیل ہوتا ہے اور پاکستان کی کھیلوں میں بہت سیاست ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایک عام انسان کی، ایک عام پاکستانی کی یہ سوچ درست ہے؟ اور اگر یہ درست ہے تو اس کو آپ بحیثیت سیاستدان، بحیثیت حکمران پاکستان، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کا اثر کس طرح سے زائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کی اس بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ شاید جس طرح کے پچھلے 2-4 ایونٹس ہوئے ہیں کرکٹ کے حوالے سے، جس طرح ہماری ٹیم نے لوز کیا ہے، تو شاید عام جنرل پبلک میں یہ پرسیپشن پائی جاتی ہو، لیکن آن گراؤنڈ اور ریئلٹی میں بھی بات کرتے ہیں اور ان کی رائے بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. کے پی کے سے گنڈا پور صاحب ہمارے صاحب ہیں. خان صاحب، سیاسی درجہ حرارت عروج پہ ہے، ٹائمنگ کیسی لگتی ہے اس میچ کی؟ ٹائم بالکل ٹھیک ہے، ہم لاہور کے قریب آ گئے ہیں، انہوں نے خود ہی بلا لیا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایک عام آدمی پاکستان کا یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک کھیل ہوتا ہے اور پاکستان کی کھیلوں میں بہت زیادہ سیاست ہے؟ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرٹ سسٹم تو ملک میں آنا ضروری ہے. جب انصاف ہوگا تو ہر معاشرے میں، ہر طبقے میں، ہر ادارے میں پھر ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. پھر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے سپورٹ جو ہیں وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے. اور ہماری جو گورنمنٹ ہے کے پی کے میں، ہمارا یہی اسٹانس ہے کہ ادارے خود مختار ہوں اور نان پولیٹیسائز ہوں. اور ہم نے وہ کیا ہے ٹرائی. 60 سال کا گن تھا، 3 سال میں کافی اچھے ہمیں خاطر خواہ اقدامات ہمارے سامنے آئے ہیں اور مزید بھی ہم کریں گے. باقی یہ میچ کوئی 2 پارٹیوں کے درمیان نہیں ہے، 2 اسمبلیوں کے درمیان ہے. اور یہ پارٹی والی بات ہے اور وہ جو سٹانس ہے وہ کھڑا ہے، وہ نظریہ بھی کھڑا ہے. عمران خان ہی کال پہ ہم لبیک کے لیے بھی تیار کھڑے ہیں. شکر ہے قریب آ گئے ہیں.
کال آئے گی تو دی خان بہت دور ہے, رائیونڈر سے بہت قریب ہے. لیکن آپ اسلام آباد جانا پسند نہیں کریں گے؟ ہمیں خان کہے اسلام آباد چلو ہم وہاں جائیں گے, ہمیں کہے یہاں چلو یہ جاتی ہمارا ہے کیا ہے وہاں چلیں گے, ہمیں کہے ماڈل ٹاؤن چلو ماڈل ٹاؤن جائیں گے, ہمیں کہا پنجاب اسمبلی چلو وہاں جائیں گے. ہم تو خان کے آرڈر کے تابع دار ہیں, جہاں کہے گا چڑھ جاؤ ہم چڑھ جائیں گے. خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ 3 برس میں جو آپ کی کے پی کے میں گورنمنٹ ہے, پاکستان کا نوجوان آج یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ بہت زیادہ متاثر بھی ہوا ہے اور محروم بھی ہوا ہے, نوجوانوں کے لیے بطور خاص کیا اقدامات کیے گئے ہیں کے پی کے میں؟ سب سے پہلے تو ہم نے سسٹم جو بنایا جی, جو ہم نے میرٹ کر دیا تمام ڈپارٹمنٹس کے اوپر, اور این ٹی ایس ہو گئے ہیں, اس سے سب کو موقع مل رہا ہے کہ وہ میرٹ میں بھرتی ہو کے آئیں. پولیس میں ہر ڈپارٹمنٹ میں تقریباً ہم نے کر دیا ہے. اور غریب لوگ چونکہ رہ جاتے ہیں ہمیشہ اور رشوت کی وجہ سے, تو اب ان کو ایک تو میرٹ کر دیا, ان سے ہر نوجوان کو موقع مل گیا ایک کہ وہ میرٹ پہ آئے, اپنا مقابلہ کرے اور جیتے. کوئی سفارش نہیں ہو رہی. سب سے جو بیسٹ سسٹم ہے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان اداروں کو جب تک خود مختار نہیں کریں گے تب تک ملک ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک ادارے کے ہیڈ ہیں اور آپ کی حیثیت یہ ہے کہ اگر آپ ایک میرٹ والا کام کرتے ہیں تو آپ کو چیف منسٹر یا آپ کو منسٹر ہٹا لے گا, تو آپ کیسے انصاف لائیں گے؟ تو ہمارے ادارے مکمل خود مختار ہو رہے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمارا بی او جی ہو رہا ہے, پٹوار سسٹم ہمارا کمپیوٹرائز ہو رہا ہے, ٹیچر جو ہمارے ہیں سارے این ٹی ایس کے علاوہ ابھی ہماری مانیٹرنگ ٹیمیں بن گئی ہیں جو جا کے چیک کرتی ہیں, سارے میرٹ بھرتی ہوئے ہیں. تقریباً ہر ادارے کو ہم خود مختار کر کے انشاءاللہ ایک ایسا 2018 کے بعد ایک ایسا کے بی کے آپ کو دیں گے کہ جس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہوگی بلکہ میرٹ اور انصاف ہوگا. بے شک ہمیں ایز ایم پی اے ایز منسٹر بڑا بھگتنا پڑ رہا ہے اس چیز کو, کیونکہ ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے پہلے کے پاس, لیکن ہم خوش ہیں اس سے, کیونکہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم پورا کر رہے ہیں قوم کے ساتھ اور ہم میرٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاتھ سے تبادلے نہیں ہو رہے, ہمارے ہاتھ سے بھرتی نہیں ہو رہی, لیکن نو ایشو, ہم خوش ہیں اس پہ, کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جو ہمارے چیئرمین عمران خان کا ایک سٹانس ہے 20 سال سے کہ ہم ایک ایسا سسٹم اس ملک میں لانچ کریں گے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور ایک ملک ایک ادارہ بن جائے گا, ایسا ادارہ جو اسلامی فلاحی مملکت بن جائے گی. تو انشاءاللہ ہمیں اس پہ کوئی غم بھی نہیں ہے. ہمیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی پاور نہیں ہے منسٹرز کی اور ایم پی ایس کی, کے بی کے میں آپ بھی سنتے ہوں گے. ہم اس پہ خوش ہیں, ہماری پاور نہیں ہونی چاہیے. ہمارا کام قانون سازی ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے ٹھیکے دیں اور ٹھیکوں میں کمیشن لیں اور جا کر جو ہے نا تبادلے کریں اور ایکسیئر ان کو لگائیں اور ان سے بھتے لیں اور یہ کام کریں جو اب تک ہوتا رہا ہے. ہم خوش ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں خان کی پالیسی سے. کے بی کے جو گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے, کے بی کے کی عوام بھی سیٹسفائیڈ ہے. ثبوت آپ کے سامنے ہے. ابھی ہم نے 11 ضلع انشاءاللہ جیت لیے ہیں 16 پہ پی ٹی آئی نے. اس سے پہلے ہمارا رزلٹ 33% آیا تھا جنرل الیکشن 2013 میں, اور میں آپ کو انشاءاللہ یقین سے کہتا ہوں کہ 2018 میں انشاءاللہ کے بی کے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کلین سویپ کرے گی. ون مین پارٹی پہ ون مین شو عمران خان کی پارٹی. آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ کھیل تو سیاست ہے آج کل, اور دھرنا زیادہ اس سے. بہت شکریہ. بس آپ نے گفتگو سنی ہے گنڈا پور صاحب کی. ان کے یہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کا سٹانس ہے, ہم اس پر کھڑے ہیں. وہ کہیں گے کہ رائیونڈ چلے جائیں تو رائیونڈ چلے جائیں گے, وہ کہیں گے ماڈل ٹاؤن چلے جائیں تو ماڈل ٹاؤن چلے جائیں گے, اور اگر وہ کہیں گے کہ اسلام آباد کا رخ کرنا ہے تو وہاں پر بھی ہیں. یہ اپنے صوبے میں ہونے والے ترقیاتی کاموں سے اور اپنے صوبے میں ہونے والی تبدیلیوں سے خاصے خوش دکھائی دیتے ہیں. میرٹ کی بالادستی کی بات کی ہے, دیکھنا یہ ہے کہ 2018 تک اگر یہ رہتے ہیں تو خیبر پختونخوا کا 2018 میں منظرنامہ کیا ہوگا, یہ گنڈا پور صاحب کے لیے ضرور ایک امتحان ہوگا. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی پنجاب اسمبلی کی ٹیم کے کپتان میاں منیر صاحب. میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں صاحب یہ کرکٹ کھیلتے کھیلتے کھلاتے کھلاتے آپ کا شوق ابھی تک کم نہیں ہوا؟ آج پھر کرکٹ کھیل بھی رہے ہیں اور آج تو آپ دونوں کام اکٹھے کر رہے ہیں, کھیل بھی رہے ہیں اور کھلا بھی رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جو شوق ہوتا ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا, اور الحمدللہ مجھے کرکٹ کا ہی شوق تھا اور میں نے کرکٹ کھیلی بھی, کرکٹ کھلائی بھی, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی انٹرنیشنل ٹیم کو بھی کھلایا. اور اب جب میں پنجاب اسمبلی میں گیا تو میں تو شاید اس وقت اپنی ریٹائرمنٹ لے چکا تھا, تو جن دوستوں کو میرا پتہ تھا میرا کرکٹ سے تعلق ہے تو انہوں نے ایک دم مجھے آ کے کہا کہ جی آپ ادھر بیٹھے اور کرکٹ کی ٹیم نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر ہم لوگوں نے ایک کرکٹ ٹیم بنائی جس نے یہاں پہ لوکل پریس کے ساتھ بھی میچز کیے ہیں, اس کے بعد پی ایچ اے سے کیے ہیں, خیابان امین کی ٹیم کے ساتھ, تو ہم نے کافی میچز کیے ہیں. تو یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو پھر ہمیں یہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ ہم اپنی دوسری اسمبلیاں جو ہے ان کے ساتھ بھی میچ کریں. تو اس حوالے سے ہم نے خیبر پختونخوا کو انوائٹ کیا ہے, اور الحمدللہ ایک زبردست میسیج ہے پوری قوم کو کہ ہمارے گراؤنڈ جو ہیں وہ ویران پڑے ہوئے تھے
ہم نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ لوگ آگے آئیں، انشاءاللہ پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ بھی واپس آئے گی، پاکستان کی ہاکی بھی واپس آئے گی، اور انشاءاللہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں۔ میاں صاحب، یہ پہلا ہی دعوت نامہ آپ نے کے پی کے میں بھیج دیا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ تھا کہ سندھ کی ابھی ٹیم بنی نہیں تھی، کے پی کے نے اپنی ٹیم بنائی، بلکہ کے پی کے والوں نے ہمیں انوائٹ کیا، تو وہاں پہ گرمی کی شدت تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ یہاں ہمارے پاس فلڈ لائٹ فیسلٹی ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو پہلے آپ تشریف لے آئیں۔ تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں آتے ہیں، تو میں یہاں پر سی ایم صاحب کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ان کو یہ میسج کنوے کیا کہ یہاں پر خیبر پختونخوا کی ٹیم جو ہے اسمبلی کی ٹیم پنجاب اسمبلی کے ساتھ کھیلنے کے لیے آ رہی ہے، تو انہوں نے بڑی کمال مہربانی کی، گورنر صاحب نے رات ان کو ڈنر بھی دیا، آج صبح اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ان کو آنر کیا، لنچ پہ بلایا، اسمبلی کا اجلاس انہوں نے دیکھا، اور سی ایم صاحب بھی ان کو چائے پہ بلانا چاہ رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اب ٹائم بنا کے تو انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم صاحب کی چائے پہ بھی جائیں گے۔ اپنی جو سیاست ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، ہمارے انڈیا کے ساتھ اتنے اختلافات ہیں، لیکن ہم کرکٹ آپس میں کھیلنے کی خواہش کرتے ہیں، تو ہم خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کیوں نہیں کھیل سکتی؟ اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا نیشنلزم جو ہے اس کی کمی ہے، ہمیں اس کو ڈیولپ کرنا ہے، ہمیں قومی سوچ کو آگے لانا ہے، ہم نے اپنی قومی سوچ جو اپنے نوجوانوں میں لانی ہے۔ اپنے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، پالیٹکس اپنی چلتی رہتی ہے، الیکشن ہم لڑتے رہتے ہیں، لیکن ہم پاکستانی ہیں، اور بینگ پاکستانی یہ میرا میسیج ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنی ذات سے بالاتر ہو کر اپنی قوم کے لیے سوچنا ہے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچنا ہے۔ امپائر کس کی مرضی کے ہیں میاں صاحب یہاں پر؟ امپائر انٹرنیشنل پینل کے ہیں اور پی سی بی نے لگائے ہیں، کپتان کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ کہ میچ کا نتیجہ آپ کے حق میں، اور وہ کے پی کے کی اسمبلی والے بعد میں کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے۔ دیکھیں اگر انٹرنیشنل امپائر یہاں میڈیا موجود ہے، لوگ موجود ہیں، اور میں آپ کی جو آواز ہے میں اس آواز کے جواب میں نہیں کہنا چاہتا، وہ پالیٹکس کا حصہ ہے، یہاں فیئر گیم ہو رہی ہے، فیئر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ انٹرنیشنل لیول کے امپائر جو ایلیٹ پینل کے امپائرز ہیں ان کو یہاں پہ دعوت دی گئی ہے، اور پی سی بی نے وہ اپوائنٹ کیے، اس میں میرا بھی کوئی کنسرن نہیں ہے، اور نہ ہم نے ان کو کوئی رائے دی ہے۔ میاں صاحب، کیا یہ درست ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کھیل اور کھیلوں میں سیاست بہت ہوتی ہے؟ دیکھیں پالیٹکس تو آپ کے گھروں میں بھی ہوتی ہے، یہ تو جب آپ پلس مائنس کرتے ہیں، باپ کسی ایک بیٹے کو زیادہ پسند کرتا اور دوسرے کو کم، تو وہ بھی کہتا ہے جی یہ سیاست ہو رہی ہے خارج بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کھیل میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے، اس میں ہماری ٹیم میں کاف لیگ کے بھی ہے، پی ٹی آئی کے بھی ہیں، اور ہمارے مینیجر میاں اسلم اقبال صاحب ہی بلانگس ٹو پی ٹی آئی، اور نون لیگ کے لوگ ہیں، میں کپتان ہوں، میرے ساتھ وائس کپتان عدنان فرید ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ بھی ایک کمبائن ٹیم لے کے آئے ہیں، وہ پوری اسمبلی کی ریپرزنٹیشن ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، اس میں نون لیگ بھی ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اس معاملے پہ ایک پیج پہ ہیں دونوں جماعتیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کھیل کے میدان میں وہ اپنی ٹیم لے کے آئے، ہماری اپنی پنجاب اسمبلی کی ٹیم ہے، ہم اپنے ساتھ، یہ پارٹیوں کا میچ نہیں ہو رہا، یہ اسمبلیوں کے درمیان میچ ہے، اور میں میڈیا سے بھی یہ کہوں گا کہ اس کو اسی طرح ہائی لائٹ کریں اور اس کو سپورٹ کریں کہ یہ ایک سپورٹس مین اسپرٹ ہے، یہ ایک اچھا پیغام ہے اپنی قوم کو۔ باقی پالیٹکس ہے، پی ٹی آئی اپنی کرے، کاف لیگ اپنی کرے، نون لیگ اپنی کرے، جماعت اسلامی اپنی کرے، تو یہاں پہ ہم سب ایک۔ آپ کا اصل گھرانہ تو یہ ہے نا جی، اس گھرانے سے دوری کب تک آپ نے رکھنی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے اپنا بڑا وقت گزارا، 1979 سے میں کوئی 2005-06 تک میں نے کرکٹ کی خدمت کی، میں بورڈ آف گورنرز کا ممبر بھی رہا، میں اس کے بعد پاکستان ٹیم کا مینیجر بھی رہا، اور الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرے جتنے بھی ٹورز تھے کسی ٹور پہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی، پلیئروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک یونٹی تھی، اور الحمدللہ ہم اپنی ساری سیریز بھی جیتتے رہے۔ قطعاً کوئی دوری نہیں ہے، میری دعائیں ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ، پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ، کہ یہ بہتر سے بہتر اپنے ریزلٹس دیں، ہمارے جو ینگسٹر ہیں، جو ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے، اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا میاں صاحب۔ ویوز آپ نے گفتگو سنی میاں منیر صاحب کی، ان کی خدمات
کرکٹ میں کئی حوالوں سے ہیں. یہ ملتان ریجن کے صدر رہے ہیں, قومی کرکٹ ٹیم کے مینیجر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ممبر پنجاب اسمبلی بھی ہیں, اور یہاں پر بھی انہوں نے کرکٹ کا ایک میلہ سجایا ہوا ہے. اس میں اسپورٹس بورڈ پنجاب کا بھی بڑا کردار ہے. جیسا کہ میاں صاحب نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی دلچسپی دکھائی ہے. یہ سیاستدان ملک کی باغ دوڑ انہی کے ہاتھوں میں ہے, لیکن یہ ملک کی باغ دوڑ کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو کھیل کے مناسب بہتر بلکہ بہترین مواقع فراہم کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں. نوجوانوں کا جو شکوہ اور گلہ ہے اس حوالے سے کہ انہیں مواقع میں اثر نہیں آتے ہیں, میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے, اس پر بھی ان تمام جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں اور جو بھی حکمران ہیں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. پروگرام ویلکم بیک ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اعزت سید صاحب, آپ ڈائریکٹر گیم ڈیولپمنٹ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے. یہاں پر ایک بات یہ بھی ہوئی ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ, لیکن اس کی نشو و نما اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتی. اگر جہاں تک تعلق کرکٹ کے ٹیلنٹ کا ہے اور گراس روٹ لیول کے اوپر کرکٹ کا ہے, اس کے حوالے سے اور پاکستان میں گیم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. اعزت صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ. مجھے بتائیے گا کہ واقعی ایسا ہے کہ پاکستان میں جو کرکٹ کا ٹیلنٹ ہے اس کی نشو و نما یا اس کی تربیت, اس کی رہنمائی, اس کی ٹریننگ وغیرہ اچھے انداز میں نہیں ہو رہی. کئی ممبر پارلیمنٹ کے یہاں پر صوبائی اسمبلی کے جو جن کا تعلق کے پی کے سے ہے, جن کا تعلق پنجاب سے ہے, انہوں نے یہ بات کی ہے. دیکھیے, ہر چیز میں امپروومنٹ تو ہمیشہ ریکوائرڈ ہوتی, کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. یہ کہنا غلط ہے کہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی. ہاں, چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, ان کو بہتری کی طرف لے جانا چاہیے, اور وہ ہماری کوشش ہے کہ جتنی بہتر سے بہتر ہو سکے اس کو کیا جائے. اور ہمارے آنے سے بعد بھی جو آئیں گے ان کو بھی یہی کوشش کرنی ہوگی کہ بہتر سے بہتر ہو. تو آلویز دیر از روم فار امپروومنٹ ان ایوری اسفیئر آف کرکٹ. اچھا صاحب, جہاں تک گراس روٹ لیول کا یا گیم ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے, آپ اس گیم ڈیولپمنٹ کو پاکستان میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور کیا ضروری اقدامات آپ کے خیال میں کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ آپ اپنے اس دور کے حوالے سے جس میں آپ ایک ایز ڈائریکٹر گیم ڈیولپمنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کام کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا. دیکھیے, مجھے بھی آئے ہوئے تقریباً 8-9 مہینے ہوئے. پچھلے سال کا تو پروگرامز آلریڈی بنے ہوئے تھے, لیکن اس سال تقریباً ہمارا جو بجٹ ہے وہ 2.5 گنا ہو گیا پہلے کے مقابلے میں. نیشن وائڈ کلب کرکٹ پروگرام ہمارا اپروو ہو گیا, نیشن وائڈ اسکول کرکٹ پروگرام ہمارا اپروو ہو گیا. اس کے علاوہ آل راؤنڈرز کی اکیڈمیز اپروو ہوئی ہیں. ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا تھا 19 اور 23 ایئرس کے ایج کے کرکٹرز کے لیے کہ وہ جب انڈر 19 سے آتے تھے تو وہ دے یوز ٹو گیٹ لاسٹ, فرسٹ کلاس بھی نہیں کھیل سکتے تھے, اور انڈر 19 پاکستان کھیلے ہوئے لڑکے بھی فرسٹ کلاس نہیں کھیل سکتے تھے. اب ہم نے ان کے لیے کیمپس آرگنائز کیے ہیں جو کہ اس قسم کے پلیئرز کے لیے ہیں. وہ 4 ویکس کا کیمپ ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں آل راؤنڈرز کی بہت کمی ہے, وہ ہم نے کیمپ آرگنائز کیا. پھر ایک بڑا انوویٹو پروگرام ہم نے بنایا, آل پاکستان کلب کوچنگ پروگرام. اس کا بجٹ بھی اپرووڈ ہے اور بھی وہ رول آؤٹ ہونے لگا. اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو 2700 کلبز ہیں وہ ہم جتنے بھی کوچز ہیں, ریجنل کوچز جو کہ آف سیزن میں ان کے پاس کام نہیں ہوتا تھا, وہ اب امپلائڈ ہوں گے, ہر روز کلبز میں جائیں گے. کوچ, ٹرینر, فزیو وہ ٹیچ کریں گے, کوچز کو بھی ٹرین کریں گے, لڑکوں کو بھی. اور اس کے بعد میں جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو ہر کوچ نے 2 پلیئرز وہ دینے ہیں جو کچھ نہیں کھیلے ہوئے لیکن ٹیلنٹ ان میں بہت ہو, تو ان کو پھر ہم بچوں کو این سی اے بلا کے اور ان کو فائنلائز کریں گے. تو یہ کافی سارے ڈفرینٹ ٹائپ کے اور نیو انوویٹو پروگرامز ہیں جو پاکستان میں پہلے پی سی بی میں کبھی رن نہیں ہوئے. تو میں چیئرمین صاحب کو اور نجم سیٹھی صاحب کو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ کہ انہوں نے ان سارے پروگرامز کو بہت سپورٹ کیا. جو نیشن وائڈ اسکول کرکٹ پروگرام ہے, اب کلب کرکٹ پروگرام جو ہے اس میں تقریباً 2700 کلبز کا ٹورنامنٹ ہے. اس میں سے بیسٹ لڑکے جو ہیں وہ ہم چوز کریں گے, اور وہ آگے ہمارا کام ہے کرکٹ کو ایکسپیڈائٹ کرنا, کرکٹ کروانا, اور اس طریقے سے کرکٹ کروانا کہ اچھے پلیئرز جو ہیں ان کو چانس ملے. تو یہ کچھ پروگرامز ہیں جو ہم نے نیو رن کیے ہیں. سب کچھ آپ نے جیسا کہ ایک آل راؤنڈرز کے کیمپ کا ذکر کیا ہے, کچھ اسپنرز کے لیے کیمپ ترتیب دیا آپ نے نچلی سطح پر جن کے ایکشن بڑے کلین ہوں؟ دیکھیے جی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے بایو میکینکس لیب جو ہے اس کو آپریشنل کر لیا, اور اس کے پہلے ٹیسٹ جو ہے وہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہوپ فلی ہونے والے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بریک تھرو ہے کہ 8 سال سے جو ایک چیز بند پڑی تھی وہ اب چلنے لگی ہے. اور یہ چیز اس میں نوٹ کرنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ موو اس لیے کیا گیا
मेरी सजेशन के ऊपर लम्स के पास कि पूरी दुनिया में जो मॉडल है ये सस्टेनेबल होता ही यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाके, क्योंकि उधर आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, फैकल्टी के, वो डेवलप होते रहते हैं साथ साथ, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको अच्छी तरह सपोर्ट करती है। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड जो ये मॉडल है बायोमैकेनिक्स का, ये यूनिवर्सिटीज़ में ही चलाया जाता है। तो इसलिए इसको लम्स मूव किया गया, चल रहा है इस वक्त ट्रायल बेसिस पे, और नेक्स्ट वीक से हमारे नेशनल लेवल के इसके ऊपर टेस्ट होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। वो आपने गुफ्तगू सुनी डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एजाज सैयद साहब की। कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने जा रहा है, जिनका इन्होंने जिक्र किया है कि एक तो मुल्क गिर एक क्लब क्रिकेट को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है कि उसको करने के लिए जा रहे हैं, उसकी तंजीमें नौ के लिए, और स्कूल क्रिकेट मुल्क भर में उसको दोबारा से उसकी बहाली के लिए एक बड़ा भरपूर किस्म का और जामे किस्म का प्रोग्राम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तैयार किया। हमारी दुआ है कि ये प्रोग्राम्स चलते रहें, इनके बजट अप्रूव हुए हैं, ये एक साल के लिए नहीं होने चाहिए, ये मुस्तकिल बुनियादों पर चलने चाहिए। पाकिस्तान को जो ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो तालीमी इदारों में और निचली सतह के क्रिकेट पे है। अगर वहाँ पर फोकस हो गया, मुकम्मल सपोर्ट हुआ और इसके अच्छे नताइज यकीनी तौर पर फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान के क्रिकेट को इसके अच्छे असरात मिलेंगे, इससे अच्छे खिलाड़ी भी सामने आएंगे। एजाज सैयद साहब के बाद हम दीगर जो यहाँ पर सियासतदान आज आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये खेल में सियासत और सियासत में खेल ये कब तक चलता रहेगा। हमारे साथ है खान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं पार्लियामेंट, अगर हम सियासत की बात करते हैं, मुल्क की दर्जा हरारत बहुत अरूज पे है, तो इस मैच की टाइमिंग किस हद तक आप समझते हैं कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी शुरू हो सकती है इससे? मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इसको इस तरह लिया जाता है। खेल खेल होता है और ये हम सब का हक है कि हम खेलों के मैदानों को भी आबाद करें। सियासत देखें, सियासत जब जमहूरियत होगी तो सियासत होगी, और उसके लिए मेरे ख्याल से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का होना बड़ा लाजमी है। इसलिए हम पंजाब वालों को भी ट्रेन करने आए कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करें। अच्छा, अगर आप सियासत की और खेल की बात की है, पाकिस्तान का आम इंसान ये समझता है कि पाकिस्तान में सियासत में बहुत खेल खेला जाता है और खेलों में बहुत ज़्यादा सियासत होती है। इस आप सोच से और इस गुफ्तगू से किस हद तक इत्तफाक करते हैं? देखिए, वो कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई अच्छा पार्लियामेंट के अंदर कोई अच्छा रोल भी प्ले करें ना, तो आप जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे आपकी फ़िटनेस बड़ी लाजमी है। हमारे ज़्यादातर सियासतदानों की जहनी फ़िटनेस ख़राब है, तो अगर ये इस तरह के खेलेंगे हम तो उनकी फ़िटनेस ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, नौजवानों को खेल के मौक़े में देने के लिए बेहतर सहूलियात देने के लिए KPK ने 3 साल में कोई ख़ास जो पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से मुख्तलिफ किया हो, वो क्या है? देखिए, हम हर तहसील के लेवल पे हमारे अभी ग्राउंड्स बनना शुरू हो गए हैं, और इस तरह के जो मैचेस हमने शुरू किए हैं ना, उसका वो लोगों को इस तरफ राग़िब करना है, इनकरेजमेंट करनी है। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जो जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है इस मुल्क के अंदर, उसमें इंटरनेशनल टीमें आना पसंद नहीं करती, तो हम खुद मैदानों में आके ये साबित करना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान इस वक्त महफूज है अल्लाह के फजल व करम से। कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर हम खेल रहे हैं इस तरह सामने, तो इंटरनेशनल टीम भी खेल सकती है, कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। तो इससे एक अच्छी शुरुआत है हमारी, अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है लोगों को। और मैं आप बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो टूर होगा पंजाब का KP में, तो वहाँ भी हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि बहुत ज़्यादा क्राउड होगा इंशाल्लाह। खान साहब, एक क्रिकेट मुत्तहद रखने वाली चीज़ समझी जाती है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की टीम जीतती है तो कराची से खैबर तक हर जगह पर किसी भी सियासी जमात का नारा बाद में लगता है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सबसे पहले लगता है। तो आज यहाँ पर एक और अमली मुजाहरा उसका हुआ है कि सियासी मैदान के 2 बड़े हरीफ खेल के मैदान में साथ भी हैं, आमने सामने भी हैं, कोई तलखी भी नहीं है, मुस्कुराहटों का तबादला हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है, मज़ा हो रहा है। तो आप समझते हैं कि वाकई क्रिकेट की बाइंडिंग फोर्स है पाकिस्तान के लिए? तो स्पोर्ट्स तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। स्पोर्ट्स में ये चीज़ नहीं होती है कि आप हर वक्त लड़ाई झगड़े करें। स्पोर्ट्स का मकसद ये होता है कि आप रिलैक्स रहें और एक एंटरटेनमेंट होती है। तो मेरे ख्याल से सियासतदानों को जो प्रॉब्लम आया, ज़्यादातर जो जहनी मरीज़ बन गए, वो ये है कि ऑल टाइम सियासत। तो मेरे ख्याल से हम चाहते हैं कि जो लोग यंगस्टर्स हैं या जो पुराने खिलाड़ी हैं, उनको दोबारा हम यहाँ पे लाए, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे उनको फिट रखें, तो उनकी परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में अंदर अच्छी रहेगी। वरना ये तो सारे, मैं पागल तो नहीं कहूँगा। खान साहब, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में
पाकिस्तान की खेलें डिस्कस होती हैं, कभी ऐसा वक्त आया है, कभी मौका मिला है, यहाँ पर बड़े बड़े इश्यूज़ में खेलें यकसर नज़रअंदाज होती हैं, और अगर होती हैं तो आपको लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है? इंशाल्लाह शुरुआत हो गई है और मुझे उम्मीद है कि पंजाब गवर्नमेंट भी, केपी गवर्नमेंट भी, सिंध भी, बलूचिस्तान भी, ये लोग इनको अहमियत देंगे। अब इंशाल्लाह हमारे पास स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब खेल रहे हैं, तो जाहिर है वो अब जाके उनको खुद अंदाज़ा होगा कि क्या क्या ज़रूरत होती है स्पोर्ट्स। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी आज के इस मैच में, जिसमें पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरान आमने सामने थे। ये दो असम्बलियों का मैच था। इन दोनों असम्बलियों के सियासतदानों ने, जो कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी हैं, जिन्हें पाकिस्तान की आवाम ने हक़ हुक्मरानी दी है, उन्होंने आज यहाँ पर अक्सर व बेशतर सियासतदानों ने यह तस्लीम किया है कि पाकिस्तान की खेलों में बहुत ज़्यादा सियासत है और पाकिस्तान की सियासत में खेल खेला जाता है। पाकिस्तान के आवाम बेहतर ज़िंदगी और बिलखुसूस अगर हम खेलों की बात करते हैं तो खेलों की बेहतर सहूलियात की फराहमी का मुतालबा करते हुए नज़र आते हैं। पाकिस्तान में खेलों के वैरान मैदानों को आबाद करने के लिए हुक्मरानों को संजीदा इक़दामात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में खेलों का बेपनाह टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को निखारने के लिए, उसको संवारने के लिए, उसकी तरबियत और रहनुमाई के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान जब तक असम्बली के फ्लोर पर, सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक खेलें हुकूमती तरजीह कभी भी नहीं लगेंगी। अगर हुकूमत ये समझती है, हुकूमत ये चाहती है कि खेलों को तरजीह दी जाए, खिलाड़ियों को तरजीह दी जाए, तो फिर इसके लिए अमली तौर पर इक़दामात करने की ज़रूरत है। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हुक्मरान खेलों की अफादियत को, खेलों की अहमियत को समझते हुए, खिलाड़ियों की अहमियत को समझते हुए इस शोबे पर खुसूसी तवज्जो देंगे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में खेल के शोबे में इनकलाबी इक़दामात और बड़े और दलेराना फ़ैसले देखने को, सुनने को मिलेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।